بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے ویلاگز کے اندر امت مسلمہ کے اندر جو ایمان اور عقیدے کی خرابی آ چکی ہے اس کے اوپر میں قرآن اور حدیث کے دلائل دیتا ہوں، ثابت کرتا ہوں کہ اس امت کا اصل مسئلہ عقیدے کی خرابی ہے، اور جب تک ایمان اور عقیدے کی خرابی کو درست نہیں کر لیا جاتا ہے کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے، اور جو بھی آتا ہے اپنے خاص نظریے کے ساتھ آتا ہے، اپنے خاص منصوبے کے ساتھ آتا ہے، اور اس عمارت کو جس کی بنیاد ٹیڑھی رکھی گئی تھی، پہلی اینٹ بھی میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ٹیڑھی رکھی گئی تھی، فاؤنڈر آف پاکستان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی تھی، اور گواہی دے رہے ہیں بہت بڑے ایک فلاسفر، وہ ویڈیو آپ سن چکے ہیں۔ یہ جو دو صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں اور دوسرے قاسم علی شاہ صاحب ہیں۔ ان دونوں کے عقیدے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ میں علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اور کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز جاتی ہے وہ وائرل ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں، اور بالکل دو چار کی طرح ان کے عقیدے کی خرابی، جس طرح عمران خان صاحب جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہاں جو ہے حاضریاں دیتے ہیں، اور جنتی دروازے سے جو دنیا کے اندر بنا اس میں سے گزرتے ہیں، پھر امام زامن انہوں نے بندوایا، یا علی مدد کا پٹا ان کو میں نے خود دیکھا بندواتے ہوئے ویڈیو کے اندر، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ان کے سٹیج سے اس قدر شرکیہ نعرے لگائے گئے، لیکن ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ شرک جو ہو رہا ہے، شرک اللہ کو گالی ہے، ان کو ایمان عقیدے کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور یا اگر سمجھ ہے تو دنیاوی لحاظ سے یہ اقتدار اور جو دنیا اور پیسہ اور مال اس قدر ان کے اوپر ہیوی ہو چکا ہے کہ گویا آنکھیں بند ہو گئیں، ان کی ایمان عقیدہ پیچھے چلا گیا، دنیا کی اقتدار لالچیں آگے آ گئیں۔ بالکل یہی معاملہ قاسم علی شاہ صاحب کا بھی ہے۔ ان کے سامنے ایک دفعہ وہ جو واصف کے بیٹے ہیں وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، اور یہ دونوں آپس میں ایک مذاکرہ سا تھا، اس میں واصف کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ یعنی 11ویں کے بہت دل دادا تھے، یعنی بہت زیادہ 11ویں کھایا کرتے تھے، اس طرح کا ایک مضمون ہے۔ تو اس پر قاسم علی شاہ صاحب کی مسکراہٹ سامنے آئی ہے، کوئی اعتراض یا آبجیکشن سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ ایمان کی رمق نہیں ہے ان کے اندر، خالص دنیا داری ہے۔ اب یہ ایک انٹرویو انہوں نے لیا ہے عمران خان صاحب کا، یہ آپ اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تبصرہ جاری رکھوں گا۔ اچیو دنیا میں سب سے زیادہ کیا، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ چاہے کوئی چیز اچیو دنیا میں سب سے زیادہ کیا، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ چاہے کوئی اچیومنٹ دیکھ لیں، مسلمان ہو یا نہ ہو، اس لیڈر نے وہ اچیو کیا جو دنیا میں کسی لیڈر نے کیا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو انہوں نے کیا، جو بھی ان کے ارد گرد تھے لیڈر بن گئے، تو انہوں نے انسانوں کو لیڈرز بنا دیا۔ میں وہ مولانا رومی کی جو ایک سینگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں آپ چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں، تو جو ہم رینگتے ہیں دنیاوی مسائلوں میں پڑھ کے، انہوں نے ان کو ویژن بڑی کر دی اور انسان کو وہی اشرف المخلوقات بنا دیا جو اللہ نے ہمیں پوٹینشل دیا، لیڈرز بنا دیا۔ دیکھیے اس بات کے اوپر میں تبصرہ کروں گا، کیونکہ اکثر عمران خان صاحب اس مثال کو پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چیونٹی کی طرح رینگتے کیوں ہو، حالانکہ یہ خود سب سے زیادہ رینگ رہے ہیں۔ بھائی جب دنیا کا لیڈر ان کو بنایا کس بنیاد کے اوپر بنایا؟ وہ توحید کی بنیاد تھی، وہ رد شرک کی بنیاد تھی، وہ 13 سال مکہ میں انہوں نے ماریں کھائی تھیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے تھے، اور شرک کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تھی، لات منات اور حبل اور ابراہیم علیہ السلام کو جو پکارا جا رہا تھا، ان کے واسطے وسیلے مدد سب کچھ رکوع سجدے ہو رہے تھے، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور پھر وہ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرے تھے۔ پھر ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ فلاں کیا کہے گا، ہمیں ووٹ کون دے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، انٹرنیشنل برادری جو ہے پھر وہ برا منائے گی، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں دلیر لوگ تھے۔
باقی آپ ایمان عقیدے کی بات کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، تو آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے بعد جو انہوں نے لیڈرشپ کے جو مین پرنسپلز تھے وہ لوگوں کے اندر، وہ جو پرواز اوپر کرنے کے لیے، ایک انسان کو بڑا انسان بنانے کے لیے، لیڈر بنانے کے لیے، جو ایک انسان کی سب سے امپورٹنٹ اس کی ویژن بڑی کر دی. آپ اتنے ہی بڑے ہیں جتنی آپ کی سوچ ہے، جتنی آپ کی خواب ہے. تو انہوں نے انسانوں کو ایک یونیورسل ویژن دے دی. وہ چھوٹے سے آپس میں قبیلوں کے لڑنے والے جو لوگ تھے ان کو یونائٹ کر کے دنیا کی امامت کروا دی، کو ویژن بڑی کر دی، ایک انٹرنیشنل. ایک دیکھیے ہر جگہ ان کا وہی انداز ہے کہ بس قبیلوں کو ایک کر کے یونائٹ کر کے ویژن بڑی کر دی. اور یونائٹ کس بنیاد کے اوپر کیا تھا؟ وہاں تو اپنے بیگانے ہو گئے تھے، وہاں اس بنیاد کے اوپر ان کو اکٹھا کیا تھا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کامیاب ہو جاؤ گے. تو کلمے کی دعوت انہوں نے دی تھی. آپ بھی کلمے کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس کو کھولتے نہیں ہیں. مزاروں پر سجدہ کرتے ہوئے انسان کلمہ پڑھے، اور تعویذ باندھا ہوا اور انسان کلمہ پڑھے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو اب تقویت دیں اور ساتھ کلمہ پڑھے. تو آپ کا کلمہ اور ان کا کلمہ اور. وہ جو کسی نے کہا نا کہ الفاظ و معنی میں نہیں تخافل، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے. اسی طریقے سے سیاست دان کی اذان بالکل اور ہے، اس کا ویژن بالکل اور ہے آج کے سیاست دان کا. باقی وہ صالح سیاست ہو، وہ ایماندارانہ سیاست ہو. جس طرح ابھی جا کے یہ کہیں گے کہ سارے انبیاء سیاست کرتے تھے، ساتھ ایمان عقیدے کی بات کرتے تھے. ایمان عقیدے کو کمپرومائز کر کے وہ سیاست کبھی نہیں کرتے تھے، وہ تو ایمان کو آگے لاتے تھے. اور آج بھی اگر یہ اس ویژن کے اوپر پہنچ جائیں، وہ جو ایماندارانہ ویژن ہے، صالح ویژن ہے، تو پھر یہ چھوٹے ان کے دماغ، ان دونوں کے چھوٹے دماغ ہیں. عام طور پر یہ دونوں کہتے ہیں کہ بڑا مقصد ہونا چاہیے، بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور ان کا مقصد جو ہے عمران خان کا مقصد بس پاکستان کی وزارت سے آگے نہیں بڑھتا ہے. اور قاسم علی شاہ بھی ابھی انٹری کر رہے ہیں ایک MP یا MNA کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کا دماغ ہے. تو ان کو ایمان عقیدے کی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ یونیورسل ویژن کر دی. نمبر 1 ویژن تھی. نمبر 2 انہوں نے خوف دور کر دیے. لیڈر دلیر ہوتا ہے، بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. تو جو دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بزدل آدمی اگر لیڈر بن جائے تو وہ تباہی پھیر دیتا ہے. اور یقین کریں ایمان کے معاملے میں یہ دونوں بزدل ہیں، دونوں بزدل ہیں. باقی دنیاوی لحاظ سے جتنے مرضی شیر ہوں، جو بھی ہوں ان کا معاملہ، جہاں پیسہ نظر آتا ہے وہاں یہ دلیر ہو جاتے ہیں، اور جہاں پیسہ جاتا نظر آتا ہے وہاں یہ گدڑ بن جاتے ہیں، لومڑیاں. ان کو کیا پتہ وہ دلیری کس طرح آئی تھی. وہ ایمان خالص کی وجہ سے دلیری آئی تھی، وہ شرک کا رد کرنے کی وجہ سے احد احد پکارتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے. ذرا وہ انداز کر کے دیکھو تو پتہ چلے دلیری کیا چیز ہوتی ہے اور بزدلی کیا چیز ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. تو یہ جو خوف کا بت ہے وہ توڑ دیا انہوں نے کہ موت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں. اچھا یہ ایک بات بہت کرتے ہیں، عام طور پر مشرف صاحب بھی کرتے تھے، عطا کہ بے نظیر بھی کرتی تھی، میں موت سے نہیں ڈرتی ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، وہ کہتا تھا. اور موت اللہ کے ہاتھ میں، وہ اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ یہ تو سکھ بھی کہتا ہے موت اوپر والا دیتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے. بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مرنے کے بعد اگر تم نے وہ یہ حقیقت مانی کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ وہ اپناتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. دونوں دیکھو کس طرح کلین شیو آمنے سامنے اور نبی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. یہ حالانکہ بات میں ضمناً بیچ میں لایا ہوں. اصل چیز ایمان عقیدہ ہے، توحید ہے، رد شرک ہے. جب تک وہ نہیں کرو گے تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے اللہ کے دنیا والوں کے نزدیک. جو مرضی ہو جائے، ملینز تمہارے سبسکرائبرز ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، اللہ کی درگاہ سے راندے ہو. اور پھر عزت ذلت اللہ کے ہاتھ. اس سے انسان کے جو خوف ہے نا، یہ مین خوف ہے انسان کے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. جو کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین میرے اگینسٹ چلائی لوگوں نے، یہ مخالفین نے، اگر مجھے یہ ذلت کا خوف ہوتا کہ انسانوں کے ہاتھ میں، تو میں شاید ڈر جاتا.
لیکن یہ میرا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ میں، تو کوئی کسی کو سو یہ آزاد کر دیتا ہے انسان کو. پھر موت یہ بڑا کہ جی مار دیں گے آپ کو، قتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ خوف جو ہے نا وہ انسان کو روکتا ہے. تو میں نے دنیا میں جس انسان کو بھی کوئی بڑا کام کرتے دیکھا ہے وہ پہلے اپنے خوف قابو کرتا ہے. خان صاحب ہمارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پوٹینشیل 12 کروڑ یوتھ ہے. یہ 12 کروڑ یوتھ کیسے لیڈر بن سکتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب دیکھیں آپشنز ہی کوئی نہیں ہے. یہ چند لوگ ہیں اور آپ نے تو یقین کریں پیٹرن چینج کیا ہے اور نئے انداز سے سیاست کی ہے اور ینگ لوگوں کو لے کر آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں 12 کروڑ یوتھ یہ کس طرح سے لیڈر بن سکتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ جو تھوڑے سے اوپر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس ملک کے جرائم پیشہ لوگوں کو اوپر مسلط کیا گیا، جن کی نہ کوئی اخلاقی معیار ہے، جنہوں نے اچھے برے کی. یہ بات سنتے سنتے کان پک گئے ہیں کہ بس یہ چند لوگ ہیں اوپر جو کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے. بھائی اس کے بعد آپ کے ساتھ دائیں بائیں کون کھڑے ہیں؟ آپ جب ان کو سامنے لائیں گے، محمود قریشی کو سامنے لائیں گے، فواد چودھری کو سامنے لائیں گے، یا بھی قاسم شاہ کو سامنے لے آئیں گے، تو یہ بھی تو وہی کام کریں گے، کیونکہ بنیاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے. حالانکہ یہ قاسم علی شاہ اپنے ایک ویلاگ میں کہتے ہیں والدین کو کہ بچوں کو اچھا کھانا دیتے ہو، اچھا گھر دیتے ہو، ان کو اچھا عقیدہ بھی دو. اور عقیدے کی خود ان کو نہ پرواہ ہے، نہ عقیدے کی کوئی ان کو سمجھ ہے. ان کے سامنے واصف علی واصف صاحب 11ویں کھاتے رہے اور یہ مسکراتے رہے. تمیز ختم کر دی ہے. امر بالمعروف جو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، انہوں نے اچھائی اور برائی میں فرق ختم کر دیا ہے. وہ آ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. بالکل یہ بات پوری طرح آج انہوں نے ان کے اوپر فٹ آتی ہے. امر بالمعروف کا نام لیتے ہیں، لیکن نئی عن المنکر اور امر بالمعروف کا جو کنسپٹ ہے، وہ فرق ہے، وہ انہوں نے ختم کر دیا. یقین کیجئے، یعنی جو برائی کے میور ہیں، یہ جو مشرکانہ نظام ہے، یہ جمہوریت کا، یہ برائی کی جڑ ہے آج کے دور کے اندر. اس میں گالی گلوچ ہے، اس میں نفرتیں ہیں، اس میں لوٹ کسوٹ ہے، اس میں الزامات ہیں، اس میں اس کے جو بھی اصول ہیں وہ اسلام کی موت ہے. تو جب آپ اچھائی اور برائی کا تصور ہی آپ کا ختم ہو گیا ہے، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہے، جو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس کے نزدیک وہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہے، جو زرداری کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس کے نزدیک وہ جناب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہے. تو ان کا معیار اچھائی اور برائی کا صرف یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ اچھائی کے اوپر ہے. واقعی جو قرآن اور صحیح حدیث کا اچھائی اور برائی کا ایک تصور ہے، اس کو تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کا معیار ہی نہیں ہے. ہاں، دنیاوی اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کبھی قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیں گے، کبھی کسی حدیث کا حوالہ دے دیں گے. ابھی سنتے جائیں ان کی فریب کاریاں. چوری کرتے ہیں، ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، بہت نقصان پہنچایا. تو یوتھ کو جو سب سے بڑی چیز ہے ایک اسلامی معاشرے میں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے کبھی آپ کو نیوٹرل رہنے کا اجازت نہیں دی، یا اچھائی ہے یا برائی ہے. اور یہ مغربی معاشروں کے اندر میں آپ کو کیونکہ میرا بڑا ٹائم گزرا ہے، وہاں امر بالمعروف پر چلتے ہیں. وہاں معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے اچھائی کے ساتھ، یا میڈیا پروٹیکٹ کرتا ہے چوروں. یہ بات بھی بہت دفعہ کہتے ہیں اپنے عمران خان صاحب کہ میرا مغرب میں بڑا ٹائم گزرا ہے. اس چیز کو ایک پازیٹیو سائن وہ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسی چیز نے لگتا ہے ان کو یہ دماغ کو بگاڑ دیا ہے. یعنی اسلام کو بھی اب نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان معاشرے کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس کے اندر مکس کر کے ان کے دماغ کے اندر ایک اسلام کا کنسپٹ آ گیا ہے صوفیزم کی طرح. اور وہ جو مجاہدانہ انداز ہے، اللہ کی بات ماننا اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، کوئی ہنستا ہے ہنسا کرے، کوئی جو مرضی ہے. پھر عقیدے کے معاملے میں خاص کر بالکل توحید ہونی چاہیے، رد شرک. پوری دنیا کی دولت اگر انسان کو دے دی جائے تو پھر بھی اگر کہا جائے اس مزار کی طرف منہ کر کے ذرا تھوڑا سا سلام کر دو، تو ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے. وہاں جا کے پھول چڑھانا، وہاں جا کے سجدے کرنا اور عقیدت کے نذرانے پیش کرنا، یہ تو بہت بڑے دور کی بات ہے، بہت بڑے دور کی بات ہے. اور ادھر کا میڈیا اگر کسی کے اوپر چوری، بدی، کرپشن آ جائے، وہ سارا میڈیا ان کے خلاف ہوتا ہے. ان کی صرف ایک غلطی ہے، انہوں نے فحاشی کو عام کر دیا، اس سے ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا. اسلام میں بڑا واضح ہے فحاشی کے خلاف،
पर्दे का तो सारा कॉन्सेप्ट ही है ना कि अब फैमिली सिस्टम प्रोटेक्ट करो। तो हमारे यूथ के लिए क्या पैगाम है कि नाइंसाफी को कभी एक्सेप्ट ना करो। जहाद अल्लाह ने फ़र्ज इसलिए किया था एक माशरे को ज़िंदा रखने के लिए। जब एक माशरा, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اس لفظ جہاد کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے۔ یہ جمہوریت کا جھنڈا لے کر اٹھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ شیطانی جہاد ہے، یعنی دو شیطان آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں۔ بینظیر بھی کہتی تھی میں جہاد کر رہی ہوں، اور سارے جہاد کے چکروں میں ہیں۔ فضل الرحمان تو قرآن آیت پڑھ پڑھ کے کرتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں۔ ان سب نے جہاد کے لفظ کو بدنام کیا۔ اصل میں اب ان سب کے خلاف جہاد وہ اصل جہاد ہے جو ان کے عقیدے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے، جو ان کے اوپر چوٹ مارے ایمان کی، لا کی چوٹ ان کے اوپر مارے کہ لا تمہارا ہر نظام یہ باطل ہے، تمہارے یہ فرقے بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، پھر مزار، پھر عرس اور میلے، پھر صوفیزم، اس سب کے اوپر لا ہے، جمہوریت کے اوپر بھی لا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا ایمان خالص کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ظلم کو قبول کر لیتا ہے، ایک ناانصافی کو قبول کرتا ہے، وہ غلام بن جاتا ہے۔ ایک آزاد اور زندہ معاشرہ سٹینڈ لیتا ہے امر بالمعروف پہ اور انصاف کے لیے۔ یہ سب سے بڑی چیز جی دیکھیں، معاشرے کو زندہ رکھتا ہے، معاشرے کو خوشحال کرتا ہے، معاشرے میں جمہوریت آتی ہے، معاشرے میں آزادی آتی ہے انصاف سے۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو، اور ہمیں جہاد ہے ہی جہاد۔ دیکھیے کیسی سچی بات ہے اور کس فریب کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے کہ زمین کے اوپر انصاف قائم کرو۔ تو سب سے پہلا انصاف تو اللہ کے ساتھ کرو ظالمو۔ تم نے اللہ کے بندوں کو داتا کہہ دیا، دستگیر کہہ دیا، مشکل کشا کہہ دیا، وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، وہاں جا کے نذرانے چڑھاتے ہو، وہاں رکوع اور سجدے کرتے ہو، تو یہ انصاف کیا ہے تم نے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے۔ سب سے بڑی کرپشن یہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کو پکارا جائے، جس کی نظر و نیاز کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے۔ پہلے یہ تو انصاف کرو۔ جو اپنے ایمان عقیدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا ہے وہ انسانوں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف وہ میں تو اپنے یوتھ کو میں کہوں گا کہ جس وقت اور آہستہ آہستہ میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ میں شعور آتا جا رہا ہے، وہ یہ جب کھڑا ہو جاتا ہے نا، ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے ظلم کے خلاف۔ یہ جو چور اوپر بیٹھے ہوئے اپنے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، چھٹیاں باہر ہیں، خاندان باہر بیٹھے ہیں، سٹیک ہے پاکستان کا نہیں، لوٹنے کے لیے یہاں جاتے ہیں، اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جب ان کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی تباہی کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے یہاں انہوں نے یوتھ کو بھی وہی چیز بتائی ہے جس راستے پر خود چل رہے ہیں، اور یوتھ یہ سمجھے گی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا یوتھ کو میرا یہ پیغام ہے کہ بالکل ان فریب کاروں کی بات کے اندر نہیں آنا ہے۔ یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، ان پر لعنتیں بھیجو گے، لیکن واپس نہیں آ سکو گے۔ اگر صحیح معنوں میں اپنی جوانی پر ناز ہے یوتھ، تو ایمان عقیدے کی بات کرو، اور اس معاملے میں تمہاری صحیح رہنمائی یہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرو، سب سے پہلے فرقوں سے نکلو اور توبہ کرو، معافی مانگو۔ یہ جو شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس سے توبہ کرو، اور ایمان کے اوپر آنے کے بعد ایک منظم طریقے سے کفر و شرک کے خلاف جہاد کرو۔ یہ دنیاوی وزارت اور یہ دنیاوی بادشاہی اور یہ تو ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ دنیا میں لیڈر کی ڈیفینیشن ہے لیڈر بناتا ہے، اور دنیا کی ماڈرن لیڈرشپ میں سب سے بڑی مثال نیلسن منڈیلا کی ہے۔ نیلسن منڈیلا 27 سال بعد باہر نکلتا ہے، انٹرویو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا۔ وہ کہتا ہے دو چیزیں، فورگیو فورگیٹ، بھولو آگے نکلو کیونکہ کام بڑا پڑا ہے۔ خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے؟ بڑے کام ہے کرنے کو خان صاحب ابھی۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد معاف کر دیا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر۔ دیکھا آپ نے، ہر جگہ یہ نبی علیہ السلام کی آڑ لیتے ہیں کہ فتح مکہ بات کرنا۔ پہلے جو مکہ کے اندر جس دن پہلے دن کام معاف کرنے سے پہلے بھی یہ کام کیا تھا، ادھر نہیں جاتے ہیں۔
معاف کرنے سے پہلے ساری مورتیوں کو، بتوں کو، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، لات منات حبل کی مورتی تھی، ان کو توڑا تھا، اس کے بعد معاف کیا تھا۔ تو پہلے ذرا علی اجویری کا مزار گراؤ ناظرہ صاحب، یہ بری امام کا جو جتنا یہ شرک کا اڈا ہے اس کو ذرا گراؤ، اس کے گرانے کی بات تو کرو نا۔ اور پشاور میں کے پی پی میں کتنے بابا جی ہیں، بابا جی جہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درگاہیں ہیں، اور پھر 7 والے کو ذرا انگلی لگاؤ نا، ذرا اس گدی کو چھیڑو نا، محمود قریشی صاحب جس پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی ریاست کیسے بنتی ہے اور مدینہ کی ریاست کیسے بنتی ہے۔ شرک کا نام نہیں لیں گے، سارا شرک قائم رکھو۔ اگر یہ والی دعوت نبی علیہ السلام دیتے یا صحابہ کرام کے، شرک کو چھیڑو ہی نہ، کون مخالفتیں کرتا، کون مکہ سے نکالتا؟ لیکن انہوں نے ایک چیز کو معاف نہیں کیا، اور وہ ہے چوری اور کرپشن۔ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور چوروں کو تم نے چھوڑ دیا، NRO دے دیا، اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا۔ دیکھیں، جب آپ اچھے اور برے کی تمیز معاشرے میں ختم کرتے ہیں، قوم مر جاتی ہے۔ آج اگر مغربی معاشرے جو بھی، اچھا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا سر، جو دنیا میں معاشرہ خوشحال ہے نا، جو بھی، اس میں ایک چیز ہے، رول آف لا، انصاف ہے، اور جو معاشرہ غریب ہے وہاں ناانصافی اور ظلم ہے۔ اب حضرت علی کا جو قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکے گا۔ دیکھا آپ نے، کبھی صحابہ کو پیش کرتے ہیں، کبھی علی رضی اللہ کی ذرا کو کبھی پیش کریں گے، لیکن علی رضی اللہ کی وہ بات نہیں پیش کریں گے جب انہوں نے اپنے اقتدار کے دنوں میں اپنے ایک شاگرد کو بھیجا تھا کہ میں تمہیں، ابو الحاج ہستی کو، کہ میں تمہیں اس قوم پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ان کو بھی بھیجیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ علی جاؤ اور کوئی بت نظر آتا ہے اس کو توڑ دو، کوئی قبر جس نے سر اٹھایا ہے اس کو نیچے کرو، اور کوئی تصویر جو ہے اس کو پھاڑ دو۔ بتاؤ ذرا یہ کام کرے نا، یا یہ کبھی مثال دے نا کہ علی رضی اللہ عنہ تو ایسے کرتے تھے، آپ کے سامنے دیکھنا پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جو معاشرے کے اندر لوگ انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور جو کرپشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں، اب چائنا ہے سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے۔ مجھے یہ باجوہ، جنرل باجوہ بار بار کہے کہ خان صاحب آپ یہ کریں، آپ معیشت کو ٹھیک کریں، لیکن یہ بھول جائیں یہ جو یہ احتساب کی بات نہ کریں۔ یعنی دیکھیں کہ دنیاوی کرپشن کو ٹالریٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے ان کے نزدیک، بالکل صحیح بات ہے۔ اور جو دینی کرپشن کو ٹالریٹ کرے، شرک اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کی گالی کو ٹالریٹ کرے، اس کے ماتھے پر شکن بھی نہ پڑے، دل میں کوئی یعنی جوش جذبہ نہ پیدا ہو، خون کے اندر کوئی گرمی نہ پیدا ہو شرک کو سن کے، بلکہ مسکرائیں۔ یہ دونوں مسکراتے ہیں شرک کے اوپر، قاسم شاہ بھی مسکراتے ہیں جب شرک اور کفر کی ان کے سامنے بات ہو رہی ہو، اور عمران خان کا تو کہنا ہی گیا، وہ تو ڈھل جاتے ہیں اس پر، تو ان کو جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، شرک کی قوالیاں سنتے ہیں جب نصرت فتح علی کی اور دوسری، بلکہ کئی دفعہ تو انہوں نے فرمائش کر کے وہ علی دا پہلا نمبر تو دم دم مست کلندر، یہ ان کی پسندیدہ، یعنی شرک اور کفر ان کی پسندیدہ قوالیاں ہیں، نعتیں ہیں۔ اور جس باجوہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ باجوہ بھی شرک یا قوالی کے اوپر جھومتے تھے۔ سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ یعنی اگر آپ کرپشن کو بھول جائیں تو جو چائنا سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے، دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے، 450 وزیروں کو 7 سالوں میں جیل میں ڈالا ہے، وزیروں کو، اوروں کو تو چھوڑے۔ تو کیوں انہوں نے زور دیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دیکھا آپ نے، دنیاوی مثالیں دیتے ہیں، اور چائنا کی ترقی اس سے پہلے جو اپنی اسلامی تاریخ ہے، وہ جو اسلام اٹھا تھا جس بنیاد کے اوپر آدھی دنیا میں اس وقت چھا گیا تھا اور پوری دنیا میں اس کا رعب اور دبدبا تھا، وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ کیا دنیاوی لحاظ سے کرپٹ لوگوں کو وہ لٹکایا گیا تھا؟ پہلے بتوں کو لٹکاؤ، ان مردہ چیزوں کو، یہ جو مزار ہیں، یہ جو بت ہیں، بت پرستی ہے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہے، اس کو لٹکاؤ، تو اس کے بعد دیکھنا کیسے خیر آئے گی، تمہارا رعب اور دبدبا، ترقی کیا، یہ جزیہ دیں گے، سارے خراج دیں گے آپ کو۔ اب آپ ہائی لیول کی کرپشن نہیں روکتے، ایک ملک، امیر ملک غریب بن جاتا ہے۔ جو ہمارے سامنے لیبنان تباہ ہوا ہے، میرے سامنے سب سے خوشحال تھا لیبنان، آج وہ فیلڈ سٹیٹ ہو گیا۔ وینزویلا وہ تباہ ہو گیا، یعنی نائجیریا جو تیل کے ذخیرے میں بیٹھا ہے کرپشن کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا۔ خان صاحب،
کبھی بھی کوئی سفر شروع کرنا ہوتا ہے اس کی منزل ڈیفائن کرنی پڑتی ہے. کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو 2025 میں, پھر 2030 میں, پھر 2040 میں؟ دیکھیں ہمارے اوپر ہے. ہم جس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا بحیثیت قوم کہ ہم نے یہ چوروں کو, یہ جو ہمارے اوپر 30 سال سے 2 خاندان مسلط ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, اور کوئی ان کا کیا مستقبل ہے بھائی؟ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 2025 ہو 30 ہو, انہوں نے عرس کرنے ہیں, انہوں نے مزار بنانے ہیں. ان کا ایک حکومت آ گئی تو اس کے بعد سارا شرک جاری رہے گا, بلکہ اور زیادہ. آخری دفعہ انہوں نے اقتدار ختم ہونے سے پہلے کہا تھا اس دفعہ 12 ربیع الاول بہت زیادہ شان و شوکت اور دھوم سے منایا جائے گا. یہ 12 ربیع الاول کے کیک کاٹنے والے لوگ ہیں, یہ 11ویں کھانے اور کھلانے والے لوگ ہیں. ان کا کیا مستقبل ہے؟ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ ذلت اور خواری بڑھتی چلی جائے گی. اور ابھی اس کے بعد ابھی چونکہ ذرا لمبا ہوتا جا رہا ہے میں اس لیے اس کو یہاں ختم کر رہا ہوں. اور قاسم علی شاہ آگے جا کے اس سے پوچھیں گے کہ مجھے بھی MNA کا ٹکٹ دیں گے کہ میں بھی اس ذلت کے اندر, اس خواری کے اندر آ جاؤں. تو وہ کہتے ہیں 100% بالکل آپ آئیں, بالکل آپ کو آنا چاہیے, ہر دلیر آدمی کو آنا چاہیے اور سیاست میں آنا چاہیے. پھر آگے کہیں گے سارے انبیاء بھی سیاست کرتے تھے. دیکھا پھر وہاں مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. اور کم عقلو, سارے انبیاء جو تھے وہ شرک کے خلاف اٹھے تھے. تم شرک کے خلاف اٹھو, اس سے بڑی کیا سیاست ہے؟ یہ سارے زمین کے اوپر یہ سارے نقشے تبدیل ہو جائیں گے اس ایمان عقیدے کی بات کی وجہ سے. تم اس توحید کی دعوت کو لے کر اٹھو. یہ پاکستان تو بڑی چھوٹی چیز ہے, یہ پوری دنیا انشاءاللہ پاکستان بنے گی. نیا پاکستان اس وقت بنے گا جب آخری مزار یہاں سے گرے گا اور جمہوریت کا مشرکانہ نظام ختم ہوگا. خالص توحید اور قرآن اور صحیح حدیث کا قانون پہلے سے موجود ہے, صرف ماننے کا مسئلہ ہے. تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور یہ سارے جتنے ہیں, چاہے یہ مذہبی, یہ آج کے یہ لیڈر ہوں جو دین کو پیشہ جنہوں نے بنایا ہوا ہے, یا سیاسی لوگ ہوں. اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کیا دین کو علماء, مشائخ اور ان بادشاہوں کے علاوہ کسی نے بدلی کی ہے؟ یعنی انہوں نے بدلی کیا ہے. یہ سارے مل گئے ہیں, ایکا کر لیا انہوں نے. فرقہ بندی ہے ان کے اندر, بریلویت ہے, دیوبندیت ہے, اہل حدیثیت ہے, صوفی ازم ہے, چادریں یہ چڑھائیں. کوئی محکمہ ایسا نہیں جس کے اندر یہ شرک نہ ہو, کفر نہ ہو. اور جس محکمے کے اندر بھی توحید کی دعوت دی جائے وہ اپنے اندر سے باہر نکال دیتے ہیں. جمہوریت کے اندر یہاں سے بھی ان کی پارٹی میں اگر کوئی ایمان عقیدے توحید کی بات کرے گا یہ اس کو پارٹی سے نکال دیں گے, رینجر سے نکال دیتے ہیں, پولیس سے نکال دیتے ہیں. فوجی سسٹم حالانکہ کتنا مضبوط سسٹم ہے, وہاں توحید کی دعوتیں وہاں سے نکال دیتے ہیں. اس قدر اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. اور میں خود 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا. وہاں جب آج سے 37 سال پہلے, یہ عمران خان تو کہتے ہیں میں 26 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں, میں 37 سال سے اسی ایمان عقیدے کی بات کو بیان کر رہا ہوں. 7 پنجاب ریجمنٹ سے صرف اسی بنیاد کے اوپر نکال دیا گیا تھا کہ یہ توحید کی بات. یہ کہتے ہو کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے, یا علی مدد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے, تو اندر سے نکال دیا. تحقیق کر لیجئے. پچھلے دنوں میں ان کا ویڈیو دیکھا ہے, کسی مذہبی حلقے میں ان کا کوئی بیان تھا عمران خان صاحب کا, تو وہاں انہوں نے شرکیات نعرے دبا دبا کر لیے ہیں. نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اس طرح کے نعرے شرکیہ نعرے تھے. عبد القادر جیلانی کا بھی نعرہ تھا. تو بتائیے یہ اگر شرک نہیں ہے پھر دنیا میں کیا شرک ہے؟ تو اس کے بعد عمران خان صاحب سٹیج میں گئے ہیں, ان کے ماتھے پر شیکن بھی نہیں پڑی ہے. اور پھر وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین انہوں نے مونوگرام کی طرح اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. نہ ایاک نعبد کو مانتے ہیں, نہ ایاک نستعین کو مانتے ہیں, بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ وجہ ہے اللہ کے بندوں ہماری ذلت اور خواری کی. اور بالکل بینک کرپٹ ہو چکے ہو اور ڈیفالٹ کر چکے ہو تقریباً. اور کل پرسوں میں نے مودی کا 1 منٹ کا ایک کلپ سنا ہے, شرم اس قدر آئی ہے اور غصہ بھی آیا اور غیرت بھی آئی. اس نے کہا میں نے پاکستان کو کچکول لے کر پوری دنیا میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. تو آپ غور کیجئے. حالانکہ اس نے کیا کیا ہے, یہ خود انہی جیسے لوگوں نے کیا ہے, ان کرپٹ لوگوں نے جو مذہبی کرپٹ ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی کرپٹ ہیں اور دین اسلام کا نام لیتے ہیں اپنی دنیا بنانے کی خاطر. تو یہ اللہ کی ذلت اور خواری ان کے اوپر مسلط ہوگی. اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو برس رہے ہیں. یہ عزت اور ذلت کا معاملہ. عزت یہ ہے کہ کوئی ایمان کی طرف آئے, یہ عزت ہے صحیح معنوں میں. اگر آپ شرک اور کفر کی طرف جا رہے ہیں, ایمان کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, تو اس سے بڑی ذلت کیا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.